الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خرم بخاری، اور میرے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں وہ ہیں فیاض عباسی صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر باغ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بخاری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے موقف سے قوم کو آگاہ کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تحریک ہے، اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ آج سے دو ڈھائی سال پہلے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس میں جو خالصتاً جو تھے تاجر تھے جن نے اپنے طور پہ ایک تحریک کو آگے بڑھایا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے چونکہ مسائل تھے، پانی، بجلی اور بے شمار اور چینی، آٹا اس کے اوپر تھے، اس میں کافی حد تک یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آگے جو ان کے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ تھا، اس کے اوپر ان لوگوں نے جو سو کال جو وہاں کی گورنمنٹ تھی، ان نے ان کو ایک 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا۔ وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد ان کا رائٹ تھا کہ وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں، جس طرح کہا کہ یہ آگے کیا رخ اختیار کرے گی۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ، چونکہ میں وہاں آتا جاتا ہوں، میرا چونکہ آبائی حلقہ ہے، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں کے مسائل کتنے ہیں۔ وہاں ابھی تک بنیادی جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، اور ان لوگوں نے وہاں ککس بیک سے لیے اپنے کروڑوں روپے، جہاں وہاں کے مقامی ایم ایل اے جتنے بھی ہیں ان نے ککس بیکس کے ذریعے اپنے کافی سارے اکاؤنٹ بھرے ہیں۔ تو اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان، چونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے سنسیئر ہیں اور سنجیدہ ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، تو انشاءاللہ وہ کریں گے، اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ جہاں یہ جو لوگ ہیں، ایم ایل ایز ہیں، یہ ظفر موج ہے جو 53 کا عوان ہے، جس میں 47 ان کے وزیر ہیں، یہاں سے اب پوری دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو 47 کی ظفر موج ہے، یہ لوٹ مار، یہ ان کے پچھلے 10-15 سال کا ان کا ٹریک ریکارڈ نکالیں، آپ کو سارا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی آئینی اور قانونی طور پر جائز ہے؟ دیکھیے، اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کوئی ناجائز مطالبات تو کر نہیں رہے، وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، اور ان کی جو چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہے وہ خالصتاً لوگوں کے حقوق کے لیے ہے، ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، نہ کسی شوکت نواز میر کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ وہ عوام کی، دیکھیں، سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، وہ کہیں نہ انڈیا سے آئے نہ پاکستان سے گئے، وہاں مقامی لوگ ہیں جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ لوگ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو آپ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بالکل وہ اپنے حق میں ہیں، چونکہ ان لوگوں نے پچھلے 78 سال سے جس طرح اس قوم کو نچوڑا، اتصال کیا، وہ وقت آ گیا ہے کہ قوم کو اصل چہرہ دکھایا جائے۔ اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ نے مذاکراتی ٹیم بھیجی ضرور ہے، لیکن آپ نے اصل حقائق کو نہیں سمجھا۔ جب اپنے حقائق کو سمجھیں گے تو آپ کو ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ ایکٹ 74 کے تحت یہ جائز ہے کہ ریاست کو جام کر دیا جائے؟ کہ دیکھیں، جہاں تک ایکٹ 74 ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو اپنے حقوق کے لیے آزادی کا حق ہے، تو اس کے مطابق یہ لوگ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہاں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، کہ املاک کو نقصان ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی ایسے رکھنا ڈال رہے ہیں، تو پھر ہم اس کی حمایت کبھی نہیں کریں گے، نہ ہی ایکشن کمیٹی کرے گی۔ ہم اس پہ کیٹیگری کے لیے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، ہمارے جو لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم شوکت نواز میر صاحب، چونکہ ان کا تعلق بھی ہماری ایک یونین سے ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری صفوں میں بالکل کوئی انتشار نہیں ہوگا، ہم اپنے حق کے لیے پرامن طور پہ کھڑے ہیں۔ کیا یہ جو 12 سیٹیں جو مہاجرین کی ہیں، اگر ان کو ختم کرنے سے کشمیر کی نمائندگی ختم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں بخاری صاحب، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ آیا یہ 12 سیٹیں کس حوالے سے ہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیلم سے لے کے پنڈی تک ایک ایریا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا ایک ایم ایل اے 2700 ووٹ لے کے آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ کشمیر کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ وہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے لوگ آباد ہیں، اور میرا جو اپنا حلقہ آبائی پنڈی میں اس ٹائم کم از کم 72 سے 73 ہزار کشمیری ووٹر ہے۔
تو کیا آپ وہ 2700 ووٹر والا جائز ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا میں شوکت صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس میں نگلیکٹ کروں گا کہ آپ کو بات یہ کرنی چاہیے کہ چونکہ وہ اپنے کورم پورا ہی نہیں کر سکتے، اپنے مینڈیٹ کو پورا نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ رائٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام آپ کے جو ووٹر کا وہ ہے احترام کرے۔ ووٹر جب آپ کا احترام ہی نہیں کر رہا، آپ کو ووٹ ہی نہیں دے رہا، تو پھر آپ کس چیز کی 12 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں؟ ریٹ آف ڈیمانڈ میں کچھ شرائط سخت اور ناقابل حل مجھے لگ رہی ہیں۔ دیکھیں بخاری صاحب، ہر چیز کا حل ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب آپ اگلے کی بات سنیں گے، اگلے کی بات کو سمجھیں گے، تب جا کے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ جہاں تک چارٹرڈ آف ڈیمانڈ کا ہے، ان لوگوں نے 2 اگست کو غالباً یا 4 اگست کی بات ہے، ان کو ایک 6 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا، جس کا ہم نے کہا تھا ہم 6 مہینے میں اس کو حل کر دیں گے۔ لہٰذا وہ کوالا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا، وہ ابھی تک حل نہیں ہوا، وہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے، اور اس کے بنیاد پہ یہ لوگ پھر آگے بڑھیں گے۔ ظاہر ہمارے چھوٹا سا مسئلہ نہیں حل ہوا تو آگے ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی پیچیدہ ہیں۔ آپ اس چیز کو، اور پھر دوسری یہ ہے کہ میں سب سے کہوں گا، ایکشن کمیٹی سے بھی کہوں گا اور پاکستانی گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا، اور وہاں کی جو سو کالڈ جماعتیں ہیں جن لوگوں نے یہاں یہ کیا ہے، ان کی عوام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 سال 5-6 دن پہلے راولہ کوٹ میں باغ میں ایک جلسہ ہوا جس میں 90% لوگ آئے ہی نہیں ہیں، جس میں 70-80 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کرسیوں سے ان نے خطاب کیا۔ تو ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ مذاکرات میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، ان کی اتنی اوقات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ واقعی، شوکت نواز کو میں اکثر کہتا ہوں کہ تھوڑا سا لفظوں کا احتیاط کیا کریں، لیکن آج ان کا لفظ میں بول رہا ہوں کہ واقعی نوسر باز ہیں۔ ان نوسر بازی کے ذریعے پاکستانی گورنمنٹ کو ورغلایا، ان کو غلط نقشہ دکھایا، اور وہاں جا کے ان نے یہ سارے معاملات کیے ہیں ان کے ساتھ۔ اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ خیر صاحب دیکھیں، اس میں ڈیریل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی انڈیا سے آگے لڑ رہے ہیں یا ایسے۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہ سائفر کا ان نے الزام لگایا، اس سے بھی یہ لوگ بری ہو گئے۔ تو اس سے کوئی ڈیریل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستانی گورنمنٹ بڑی ایک پیج پہ ہیں، ہمارے جو سپاہ سالار ہیں وہ بھی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج میں ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ انشاءاللہ اچھا ٹھوس اس کا حل نکالیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ دیکھیں، جو اگست کی تھی ڈیمانڈ تھی، چارٹر آف ڈیمانڈ، اس میں یہی تھا کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں آپ انہیں دیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ کے کوٹا ہے، جو اسٹوڈنٹ کا کوٹا ہے، اس کے حوالے سے بات تھی۔ اس میں ڈسپینسری تھی، لوکل گورنمنٹ تھی، اچھا اس میں یہ تھا ایجوکیشن تھی، اور جو چیزیں تھیں، جو مہنگائی تھی اس کے اوپر کنٹرول کرنا تھا۔ اور ہاں، دوسری سب سے بڑا جو ان کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ مراد ختم کی جائیں۔ جو اشرافیہ ہے یہ اوپر قابض ہے، یہ کسی کو آگے آنے ہی نہیں دیتا، یہ قابض ہمارے وسائل کے اوپر قابض ہے، جنگلات ان نے بیچ کے کھا چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر بے شمار ہمارا ان سے ڈیبیٹ ہوا ہے، لیکن یہ ظالم ان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، چونکہ یہ چور تھے، اور چوروں کا کوئی سر پیر تو ہوتا نہیں ہے، آپ کو بتائیں۔ دیکھیں، یہ تو سوچنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پچھلے 6 مہینے سے یہ ٹائم دیا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ ہم نے اگست میں، ان لوگوں نے ایکشن کمیٹی نے انہیں یہ وارن کیا تھا، ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم 29 ستمبر تک آپ کا ویٹ کریں گے، جس کا ان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چونکہ دیکھیں، آپ کا پرائم منسٹر جو آزاد کشمیر کا ہے، وہ اس کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، لوگ بڑے باشعور ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کوئی بچے نہیں ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے مسائل کی آواز کون اٹھا رہا ہے۔ اس ٹائم جتنے مسائل ہیں اس کے اوپر ان لوگوں نے جتنی آواز اٹھائی ہے، تو ظاہر لوگ ان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ جبکہ ان کے وسائل پہ جو اشرفیہ قابض ہے، وہ تو ان کے ساتھ تو وہ نہیں چل سکتے، کیونکہ بالکل وہ پچھلے 78 سال سے ان پہ قابض ہیں، اور باپ دادا سے پوتے تک وہ آج تک وہ اقتدار میں۔ اور جب بھی آتی ہے، اور جس طرح آپ نے بات کی، میں اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ 12 سیٹیں جو تھیں، 12 سیٹوں میں ہوتا یہ ہے بخاری صاحب کہ یہ جو 12 سیٹیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، صرف ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے اقتدار میں جانا ہے۔ یہ بکتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے ہیں، اور جا کے عوانوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو
اس کا سب سے بڑا جو منفی پوائنٹ ہے وہ پاکستان میں جو کشمیر مہاجرین ہیں ان پہ پڑتا ہے، چونکہ ان کی ووٹ کو بیچ دیا جاتا ہے۔ وہ بیچنے کے بعد یہ اپنی مرضی سے اپنے سودا کرتے ہیں وہاں جا کے۔ تو اس حوالے سے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ 12 سیٹوں کا کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں بڑی عام ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ ہماری اولین جو ترجیح تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہاں کے وسائل کے اوپر جو قابض لوگ ہیں وہ اس سے سائڈ پہ ہو جائیں، اپنے مراد سے دستبردار ہو جائیں اور تمام اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، جو 15-20 سال میں انہوں نے بنائے اثاثے ان کو ڈکلیئر کریں، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کہاں کتنے پانی میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ اس میں جو ہے کتنا فائدہ ہوگا ان کو، اور دیکھیں اس میں پاکستانی عوام کو تو فائدہ ہوا ہے آج تک 2-2.5 سال میں، قلیل مدت تھی، اس میں ان لوگوں نے کافی سارے ٹارگٹ پورے کیے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ چل کے آگے بڑھیں گے اور اچھے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ بہت سنسیئر ہے، پاکستانی سپاہ سالار جو ہیں وہ ان کی نظر ہے آزاد کشمیر کے پورے خطے پہ، چونکہ دیکھیں اس کی اپنی ایک ڈائمینشن ہے آزاد کشمیر کی، اس میں بڑی اساس ایریا ہے، اساس ریاست ہے، اور جیسے کہ بڑا مشہور ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ سب کو برابر کرتی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کا ازالہ کرتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو جو بھی ہیں صاحب اقتدار ہیں وہ اقتدار سے باہر آئیں اور ان پہ رحم کریں، عوام جو ہیں ان کی جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں، چونکہ آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں جتنی مائگریشن ہوئی ہے پچھلے 7-8 سال سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لوگ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آبائی گھر چھوڑ کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ وسائل کے اوپر قابض ہیں، اشرفیہ جتنا بھی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈائلاگ کا بات ہے اور جہاں تک ٹیبل ٹاک کی بات ہے، تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں، خاص طور پہ شوکت نواز سے میں بات کروں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پہ حل نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جی 6 مہینے دیے تھے، 6 مہینے تو پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں دیے تھے، 6 مہینے آپ نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دیے تھے، جس کے عوام میں کوئی سے نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اب آپ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اور جو آپ کے باقی نکات بچتے ہیں جس پہ قابل حل نہیں ہو سکتے، جس میں ڈاکٹر صاحب گئے تھے، ڈاکٹر فضل چودھری صاحب، تو ان نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو ہم لیکن اس کے لیے انہیں انشور کرنا پڑے گا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ کتنے عرصے میں ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گے۔ تو ان سب کو چونکہ دیکھیں یہ ایک خالصتاً سیاستدان نہیں ہے، ان سے بات غلط بھی ہو سکتی ہے، غلط ہوئی بھی ہوگی، میں اس میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری، چونکہ وہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے اور جو مذاکراتی ٹیم تھی باقی، تو ان سے ہی میں درخواست کروں گا کہ دیکھیں ان کو تھوڑا سا آپ ٹائم دیں، چونکہ یہ تاجر ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کی بات کو سمجھیں، ان کو بات کو فالو کریں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہاں جہاں تک قابل حل ہے اس بات کو آپ اینڈ تک جائیں اور حل کریں اس کو۔ بخاری صاحب ایسا نہیں تھا، یہ ریومرز ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو نا بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اس میں یہ گورنمنٹ کے اپنے لوگ تھے جو انوالو تھے، جن نے جھنڈے بھی جلائیں، آپ کو پتہ ہوگا، اور اس کے اوپر ہم نے مذمت کی، ہم نے بلکہ وہ جو آپ کا وابڈا کا تھا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، ہم نے اس کو وہاں سے ہٹوایا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی گئی ہے جن نے بالکل بے قصور قرار دیا ہے ایکشن کمیٹی کو، چونکہ سارے جتنے بھی لوگ تھے باہر سے آئے تھے اور انہوں نے غلط طریقے سے اس ایشو کو اٹھایا۔ تو یہ چونکہ دیکھیں کوئی بھی تحریک ہے، پاکستان میں ہوتی ہیں تحریکیں، اسی طرح جماعتیں ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی شرف پسند تو ہوتے ہیں، سارے صحیح تو نہیں ہوتے۔ جہاں تک فورسز کا تعلق ہے، یقین کیجئے میں نے خود دیکھا ہے، وہاں ان لوگوں نے وہاں ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، وہاں مہمان نوازی کی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ افواہیں اڑائی ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں، قطعاً نہیں ہے، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔
وہ پاکستان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ پاکستان ہے تو وہ لوگ ہیں، پاکستان کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے۔ پاکستان آپ کا دشمن اس ٹائم اس طاق میں ہے کہ کسی طرح یہ لوگ کمزور ہوں اور ہم ان پہ اٹیک کریں۔ تو کچھ سیاستدانوں نے اس پہ بات بھی کیا، جی اٹیک کرے گا، یہ کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، چونکہ آپ لوگ خود اسے شہ دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کی اساسیت کو سمجھیں، کشمیر کی اساسیت کو سمجھیں، اور اس معاملے کو مل بیٹھ کے حل کریں۔ سب پاکستانی ہیں، سب کشمیری ہیں، ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور قربانیاں دی ہیں، بے شمار کشمیری نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے۔ جی میں بالکل اس میں بہت اچھی بات کی بخاری صاحب۔ میں سب سے درخواست کروں گا، جتنے بھی کشمیری عوام ہیں، آپ لوگ باشعور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 90% آپ کی ایجوکیشن ریشو ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کسی کی بات پہ کان نہ دھریں، آپ پرامن رہیں، اگر ہڑتال کرتے بھی ہیں تو پرامن رہیں، اور کسی فورسز کے خلاف، کسی اور شر میں آپ نے نہیں آنا ہے۔ یہ پاکستان کی بقا کا، کشمیر کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی ریاست کو بچائیں، ہم پرامن رہیں اور پرامن ہو کے چلیں۔